کیسیٹو ٹھیک ہے نہیں اور چڑھائی بڑا میں جی یہ کو کم کروں یہ تو اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی بموجب حدیث عید کے جو انعامات میں مغفرت کا پروانہ ہے، اللہ تعالی ہمیں عید کے انعام مغفرت کے پروانے سے اللہ ہمیں مرحمت فرمائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جو حضرات باہر ہیں، اگر ان کو دھوپ وغیرہ سے پریشانی ہو تو قریب ہو کر بیٹھ جائیں. نماز کے وقت سب بندی کی جا سکتی ہے. اگر نہیں ہے پریشانی تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہیں. حضرات، یہ عجیب و غریب کشمکش کا آج موقع ہے. یوں سمجھیے ایک گھر کے اندر ایک ماں کا، ایک باپ کا جنازہ بھی نکل رہا ہے، اور اسی گھر کے اندر ایک لاڈلی بہن، ایک لاڈلی بیٹی کی وداعی ہے اور شادی بھی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ غم کا ماحول پیدا کیا جائے اور شادی ایسی ہے کہ ٹل نہیں سکتی. تو کوئی کہے کہ ایام سوگ کے بعد 8 دن بعد 10 دن بعد کبھی کر لی جائے. فرض کیجئے کہ ایسا موقع ہو کہ شادی ٹل ہی نہیں سکتی، ہونا ہے اسی دن ہے، لیکن اس دن گھر سے ماں کا بھی جنازہ نکل چکا ہے اور باپ کا بھی جنازہ نکل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، لذتوں سے اور اللہ کے قرآن کی حلاوت سے لطف اندوز ہوئے، ان کے لیے عید کے معنی، خوشی کے کوئی معنی نہیں ہے. کیا معنی؟
رحمت کا عشرہ چلا گیا، کیا اس پر خوشی ہوگی؟ مغفرت کا عشرہ چلا گیا، کیا اس پر خوشی ہوگی؟ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چلا گیا، کیا یہ عید کا موقع ہے؟ سحری کرنے والوں پر رحمت کی دعائیں چلی گئیں، اب رات کے 2 بجے 2:30 بجے کوئی جانور کی طرح کھانا کھائے تو کیا اس کے لیے کہا جائے گا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ آپ سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ کی خیر و برکت ہے؟ اب تو صرف آدمی روٹی کھائے گا، ہٹ کھائے گا، گوشت کھائے گا، چکن مٹن کھائے گا، اب وہ سحری کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ دن بھر اللہ کی یاد میں بھوکا، اللہ کی یاد میں پیاسا رہنے کے بعد، اور جب ایک روزے دار مدینہ طیبہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس اور معطر سرزمین کا کھجور ہاتھ میں لے کر یوں کہتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ کھانا تھا تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا، پانی تھا تیری رضا کے لیے قریب نہیں گیا تھا، بیوی تھی ازدواجی تعلقات کو اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے قائم نہیں کیا تھا۔ اے اللہ اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے حکم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زمین سے میں کھجور اٹھا کر میں اپنے بھوک کو ختم کر رہا ہوں اور اپنی میں پیاس کو ختم کر رہا ہوں۔ کتنی لذت ہوگی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے۔ ایک روزے دار ہاتھ میں کھجور رکھ کر اللہم لک صمت کہتا ہے، وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو سامنے پا کر، اللہ سے کلام کر کر، اللہ سے مکالمہ کر کر، ایک حبیب کو اپنے محبوب سے، ایک عاشق کو اپنے معشوق سے بات کرتے ہوئے کتنی لذت آتی ہے اور کتنی حلاوت آتی ہے۔ یہ کلام پاک کے سورہ طٰہٰ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے قال ہی عصائی کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ جانتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا، اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا شرف بہت کم بندوں کو ملا کرتا ہے۔ میں کلیم اللہ ہوں، آج بھرپور فائدہ اٹھا لوں اللہ کے اس سوال کے جواب کا۔ تو انہوں نے کہا اتوکل علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، واہش بہا، اور میں اپنے جانوروں کو، میں اپنی بکریوں کو اس سے ہانکا کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے لیے، اس سے میرے لیے بہت سارے کام ہیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا، اللہ حاضر جاننے والا، اللہ موسیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ موسیٰ کی لاٹھی کو نہیں دیکھ رہا ہے، موسیٰ کے عصا کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر کر کیا لذت پا رہے ہیں، کیا حلاوت پا رہے ہیں، اور کیسی شیرنی کلام کی لذت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ لذت کلام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اللہ کو معلوم کہ اس کا روزہ تھا، یہ کھاتا نہیں تھا، یہ پیتا نہیں تھا، یہ ازدواجی تعلقات کو ختم کیے ہوئے تھا، لیکن سچے دل سے افطاری کے وقت دسترخوان کے اندر بیٹھ کر اللہ لک صمت، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے محبوب اللہ، اے میرے ہر دل عزیز اللہ، میرے جگر کے گوشے میں بسے ہوئے وہ اللہ جس کے میرے خون کے قطرے قطرے میں جس کا نام ملا ہوا ہے، لک صمت، تیرے لیے میں روزہ رکھا۔ اللہ کو معلوم نہیں یہ لذتیں چلے جانے کا نام عید ہے؟ تراویح کے اندر کلام پاک کی لذت کتنی تھی، اور جب آخری رکعت کے اندر من الجنتی والناس پڑھا جا رہا تھا
ایک سچا دل انسان، ایک کلام پاک سے محبت کرنے والا، ایک اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا، اللہ کے کلام سے لو لگانے والا، خدا کی قسم 100 ماؤں کے جنازوں کو برداشت کر لے گا، اور جب من الجنتی والناس پر پہنچے گا تو اس کا دم آ کر چلا جائے گا، جا کر آ جائے گا۔ یا اللہ، کون سا کلام جا رہا ہے، کون سی تراویح جا رہی ہے، کیا ملا ہمیں، کیا ہے یہ؟ شیاطین بند تھے، عید کے چاند کے بعد کھل گئے، اس کا نام عید ہے؟ جہنم کے دروازے بند تھے، عید کی چاند کے بعد اللہ نے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازے کھلے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہرے لگا دیے، جنت کو اسپیشل دھونی دی جا رہی تھی، اللہ نے وہ سسٹم ختم کر دیا۔ روزے دار کی دعاؤں پر، تیری میری گنہگاروں کی دعاؤں پر 70,000 آسمانی فرشتے آمین کہنے کے لیے لگا دیے گئے تھے، اب وہ فرشتے ہٹ گئے۔ عید کس چیز چڑیا کا نام ہے، کپڑے پہننے کا نام، بڑی کشمکش میں تھا بہت دنوں سے میں کہ آخر، اور یہ عید وہ ہے کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا ہے، عید کے معنی بار بار وہ دن آنے کے، عید کے معنی خوشی کے لوٹائے جانے کے، عید کے معنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے۔ اے اللہ، رمضان جانے کا نام عید ہے، اے اللہ قرآن کا مہینہ جانے کا نام عید ہے، اے اللہ شب قدر کے جانے کا نام عید ہے، اے اللہ تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر حالت اعتکاف کے اندر تیرے گھر کے مزے لوٹ رہے تھے، ان مزوں کے چھننے کا نام عید ہے، اے اللہ لیلۃ الجائزہ کا مزہ چکھ رہے تھے، وہ مزہ چلے جانے کا نام عید ہے، اے اللہ سحری افطاری کی لذتیں پا رہے تھے، کیا وہ مزہ جانے کا نام عید ہے؟ پھر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، رواہ البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ کیا معنی ہیں؟ اور خوشی بھی منائی، چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی دب بجا کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ پڑھ رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، ارے بچیوں ختم کرو، یہ کیا نبی کے گھرانے کے اندر گانا بجانا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ یا ابا بکر، اے ابا بکر ان کو چھوڑ دو اور ان کو گانے دو اور ان کو وہ کلمات کہنے دو۔ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، وفینا نبی یعلم ما فی غدا، ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جملے کو، اس شعر کو ختم کر دو اور بقیہ شعر ان کو خوشی منانے دو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید کا دن تھا اور مدینہ طیبہ کے اندر عید کا سما تھا، مسجد نبوی کے احاطے کے اندر عید کی نماز پڑھی گئی تھی، حبشی لوگ مسجد نبوی کے صحن کے اندر جہاد کی ٹریننگ لے رہے تھے اور جہادی کرتب دکھا رہے تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مونڈے پر اٹھا کر اپنے حجرہ مبارکہ کی کھڑکی سے وہ کرتب دکھائے۔ ان روایتوں سے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ عید خوشی کا دن ہے، عید کرتب کرنے کا دن ہے، عید جہاد کی تیاری کرنے کا دن ہے، عید بچوں کی خوشیاں اور گانے بجانے کا دن ہے۔ پھر یہ عید ہوئی کیوں؟ رمضان جا رہا ہے، ایام چلے آ رہے ہیں، مغفرت کا مہینہ گیا، شب قدر گئی، عید کو عید کیوں کہا گیا؟ یہ سوال پھر باقی رہ جاتا ہے۔ آپ اگر شریعت کے مزاج کو سوچیں گے، سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے، بڑا عجیب و غریب مزاج ہے شریعت کا۔ اس شریعت مطہرہ کی ایک عجیب خاصیت ہے، اس امت مسلمہ کی ایک عجیب شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی قومیں اور دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبروں کا خون کیا، دنیا کی وہ قومیں
جو دنیا کے اندر امن کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو قبلے اول کے اندر جوتے پہن کر جا رہے ہیں اور نمازیوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، جنہوں نے قرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام قرت رکھ دیا، امن کا نام فساد رکھ دیا اور فساد کا نام امن رکھ دیا۔ میرے رب نے 1400 سال پہلے ان کے مزاج کو کلام پاک کے اندر فرما دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو زمین کے اندر خون خرابہ مت کرو، بدامنی مت پھیلاؤ، قتل غارت گیری مت کرو، فرقہ وارانہ فساد مت کرو، سہارنپور مت کرو، مظفر نگر مت کرو، گجرات مت کرو، میرٹھ مت کرو، ملیانہ مت کرو، اور فلسطین مت کرو، غزہ مت کرو، افغانستان مت کرو، اے لوگو تم عراق مت کرو، اے لوگو تم صومالیہ مت کرو، افریقہ مت کرو، لا تفسدوا فی الارض۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، ہماری فوجیں اس لیے گئی ہیں وہاں امن کو برپا کریں۔ 1400 سال پہلے ان کے مزاج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرما دیا۔ یہ وہ مذہب اسلام ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے جو اخوت کی تعلیم دیتا ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے جو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے کہ درخت سے اگنے والے پودوں کے حقوق بیان کرتا ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے کہ سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں اور حشرات الارض، سانپ اور بچھو، ان کی نیند کا اور ان کی امن کا خیال کر کر میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں سوراخوں کے اندر پیشاب مت کرو، ان چیوٹیوں کا خیال، ان حشرات الارض کا خیال۔ آج یہ مذہب اسلام چب رہا ہے، آج یہ امن کے پیامبر چب رہے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو خطاب کر کر کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے خطاب دیا ہے، یہ اللہ نے میڈل دیا ہے، یہ اللہ نے ایوارڈ دیا ہے۔ اللہ کے ایوارڈ کے بعد ہمیں دنیا کے قوموں کی ایوارڈ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے میڈل کے بعد، اللہ کی آیت کے بعد، اللہ کے خطاب کے بعد ہم خنزیر کھانے والے، حرام کھانے والے اور اپنی ماں اور بہنوں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کی طرف ہم منہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمیں امن پسند کہتے ہیں یا ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ پیدا کرنے والے نے زمین و آسمان کی قوموں کو، مخلوقوں کو، اس نے ہمیں کہہ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے فالوور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ پہلی قومیں اپنی نماز پڑھا کرتی تھی، پہلی قومیں اپنا روزہ رکھا کرتی تھی، پہلی قومیں اپنا حج کیا کرتی تھی، پہلی قومیں اپنی ذات کے لیے قربانی پہاڑوں پر جا کر رکھا کرتی تھی، پہلی قومیں اپنی ذات کے لیے صدقات کو پہاڑ پر جا کر رکھتے اور آگ آ کر کھا جاتی۔ لیکن اللہ نے امت مسلمہ کا مزاج بتایا کہ اخرجت للناس، یہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچے کو عقیقہ کرا دیا گیا۔ کیوں عقیقہ کرا دیا گیا؟ ارے تیرے گھر کے اندر بچی آئی، اللہ تعالیٰ کی جنت کا پروانہ آیا، تیرے گھر کے اندر لڑکا آیا، دین کا غازی آیا، دین کا مجاہد آیا، عالم آیا، حافظ آیا، ڈاکٹر آیا، انجینئر آیا، یہ خوشی تیرے گھر کے اندر حد تک محدود نہ ہو۔ اس خوشی کے اندر عقیقہ کر کر، اور عقیقے کے احکام وہ رکھے جو قربانی کے جانور کے رکھے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ تو اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، عقیقہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ غریبوں کو گوشت دے کر ان کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے لے لے، اور خاندان کو گوشت دے کر ان کی ہمدردیاں اپنے لیے لے لے، اور تو اللہ کی اس نعمت کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو میری بیوی کو بانجھ بنا سکتا تھا، گڈ بنا سکتا تھا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ دیکھیے شریعت کا مزاج، جس کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ بچے کی پیدائش پر دنیا کی کسی قوم کے اندر عقیقہ ہے؟
مستحب لڑکے کو کہا کہ دو، اس لیے کہ لڑکا قوم و ملت کے لیے، خاندان و قبیلے کے لیے زیادہ سود مند ہوتا ہے، اور لڑکی گھر کی ملکہ اور گھر کی رانی ہوتی ہے، اس کے لیے کہا کہ ایک مستحب۔ اور پھر جب ایک نوجوان کو ایک لڑکی جو کل تک حرام تھی، کل تک ناجائز تھی، اس کو چھو نہیں سکتا تھا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جس لوٹے کے اندر اس نے وضو کیا اس کے بچے ہوئے پانی سے ہمارے فقہا نے کہا کہ اس نوجوان کے لیے وضو کرنا مکروہ ہے، اور جس کے اندر باہر کے کپڑوں کو کھلی جگہ پر سکنے ڈالنے کے بعد نوجوان کو کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر، کہیں کپڑوں پر دیکھ کر، کہیں وضو کے لوٹے کے ذریعے سے، اور کبھی نگاہ بازی کے ذریعے سے زنا کے دروازے نہ کھل جائے۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے حلال ہو گئی، یہ لڑکا اس کے لیے حلال کر دیا گیا، تو شریعت نے کیا کہا؟ یہ خوشی تیرے گھر کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ شریعت نے کہا کہ اس خوشی کو خاندان قبیلے کے اندر بانٹ، اور فرمایا کہ لڑکے تو طاقت والا ہے، قوت بازو والا ہے، عورت سے بھیک لینا شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، جوڑے کی رقم لینا اور جہیز کی رقم لینا کتے اور جانوروں سے بدتر ذلیل کام ہے۔ تیرا کام مردانہ یہ ہے کہ تو ولیمہ کر۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں عقیقہ کیا، لوگوں کو شامل کیا، یہاں ولیمہ کیا، یہاں غریبوں کو شامل کیا۔ مجھے بہت دنوں سے اس سوال کے جواب کی تلاش تھی۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، نہ کپڑا پہننے میں مزہ آتا تھا، نہ غسل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ صحابہ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے جیسے ماؤں کے جنازے نکل جاتے تھے۔ اے اللہ، رمضان کیوں چلا گیا؟ تراویح کیوں چلی گئی؟ قرآن کیوں چلا گیا؟ ان کے رونے سے ہمارا رونا تازہ ہو جاتا تھا۔ لیکن قربان جائے مزاج شریعت پر، کہا عید اس لیے نہیں کہ رمضان چلا گیا، رمضان داڑھی منڈا بھی گزارتا ہے، رمضان روزہ خور بھی گزارتا ہے، رمضان نبی کا دشمن بھی گزارتا ہے، رمضان حلال خور حرام خور دونوں پر سے ہو کر گزرتا ہے، نمازی بے نمازی دونوں پر سے رمضان ہو کر گزر جاتا ہے۔ عید اس کی نہیں جس پر سے رمضان گزرا۔ کہا اے مسلمان، عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیکھ تیرے خاندان میں کوئی یتیم تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں، کوئی غریب تو نہیں۔ کہیں اپنی مگن مستی کے اندر، فقر و غرور کے اندر ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کے گھر کو آگ جلا کر اپنے گھر کو تو روشن نہیں کر رہا ہے۔ کہا صدقہ فطر ادا کرو، غریب کا دل خوش کرو۔ غریب کا دل خوش کرنے کا نام عید ہے، غریبوں کی ہمدردی اور مواسات کا نام عید ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ عید الفطر سے پہلے دے دو، جنازہ نکلنے کے بعد کفن دینے کا کیا مطلب؟ شادی ہونے کے بعد بینڈ بجانے کا کیا مطلب؟ ورنہ فرشتے لگے رہتے ہیں گھروں سے لے کر عیدگاہ تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کوئی غریب، کون سیکولرزم کا کیا سبق دے سکتا ہے، کون جمہوریت کا کیا سبق دے سکتا ہے، کون مواسات کا کیا سبق دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا انفرادی طور پر آنے کے بجائے تم گروپ اور جماعت در جماعت کے اندر اپنی مسجدوں سے، اپنے محلے سے نکلو، ایک کلمہ ہو، ایک زبان ہو، ایک نعرہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نہ ہمارا امیر بڑا ہے، نہ ہمارا بادشاہ بڑا ہے، نہ کوئی پیسہ والا بڑا ہے، نہ کوئی دولت والا بڑا ہے، اللہ اللہ تو بڑا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، دیکھ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے اللہ، یہاں امیر بھی، یہاں غریب بھی، یہاں حاکم بھی، یہاں محکوم بھی، یہاں مالدار بھی، یہاں فقیر بھی، یہاں داتا سقی بھی، یہاں بھیک لینے والا بھی، ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے۔ بھلا ایسا کوئی درس، ایسا کوئی سبق دنیا کے کسی تہوار کے اندر ہے؟ لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ غریب کے گھر میں چولہا جلتا ہے، مسلمان کے گھر میں عید ہوتی ہے۔ غریب کے گھر
عید الفطر صدقہ فطر جاتا ہے، مسلمان کے گھر عید ہوتی ہے، غریب کپڑے پہنتا ہے، مسلمان کے گھر کے اندر عید ہوتی ہے۔ داڑھی منڈانے کا نام عید نہیں، شراب پینے کا نام عید نہیں، نماز چھوڑنے کا نام عید نہیں، ہلا مستی کرنے کا نام اور دنگا مستی کرنے کا نام عید نہیں، غریبوں کی ہمدردی، بیواؤں مسکینوں کی مواسات کا نام عید ہے۔ تب یہ مسئلہ حل ہوا۔ اے اللہ قربان جائے کہ آج آپ مغفرت کا پروانہ فرماتے ہیں، جو تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے آتا ہے اور دوسرے راستے سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستے والے فرشتے بھی گوا دیں، شجر و حجر گوا دیں، اور دوسرے راستے سے جائیں۔ آپ جس راستے سے آئے اس راستے سے واپس نہ جائیں، بھلے سے 2-4 کلومیٹر دور ہو جائے، تاکہ وہ راستے کے شجر و حجر، پتھر اور درخت اللہ کے دربار میں گواہی دے سکے۔ اے اللہ آپ اس کو جہنم میں مت ڈالیے گا، اے اللہ پل صراط پر سے مت گرائیے، یہ تو آپ کی تکبیر بلند کرنے والا تھا، یہ تو آپ کی حمد و ثنا کرنے والا تھا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، غریبوں کی دعا لو، بے کسوں کی دعا لو، مجبوروں کی دعا لو، بیواؤں کی دعا لو، اور یہی کیا میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک بچہ تھا، سب بچے غبارے لے کر، سب بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر، کوئی دادے کی انگلیاں پکڑ کر، کوئی نانے کی انگلیاں پکڑ کر، کوئی گیت گا کر، کوئی عطر لگا کر، کوئی مستی کے نغمے گا کر، لیکن مدینہ طیبہ کے سڑک کے کنارے ایک بچہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ میرے محبوب، میرے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چہرے سے تمہیں نفرت ہے اور جن کے چہرے کی سنت کے بال نکال کر، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت کے بال نکال کر تم عید یہ سمجھتے ہو، پیشاب کی لعنت ہے اسی نوکری پر جو نوکری داڑھی نکالنے کے لیے کہے، لعنت ہے اسی نوکری پر جو نماز کے لیے روکے، لعنت ہے اسی ڈیوٹی پر جو جمعہ کے لیے روکے۔ 3 جمعہ نکل جاتا ہے مسلمان کا، اللہ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے۔ داڑھی منڈی حالت میں موت آ جائے، میرے آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچا کر، میرے آقا کے دل کو زخم کر کر تم عید نہیں کر سکتے، تم کفن پہن کر ماتم کر سکتے ہو۔ میرے آقا اتنے ہمدرد کہ مدینہ طیبہ میں غم کی ایک فضا بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، پوچھا، دیکھو کیسے عجیب معاملہ ہے، آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، بیٹے کیوں اداس ہو؟ کہنے لگا، کوئی پوترا اپنے دادا کے ساتھ، کوئی نواسا اپنے نانے کے ساتھ، کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، میرے آقا، میرے مولا، میرے پاس کوئی نہیں کہ جس کی انگلی پکڑ کر میں عیدگاہ تک جا سکوں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تمہیں سنتوں کو قتل کر کر کیا ملتا ہے؟ تمہیں میرے محبوب کی داڑھی کو نکال کر کیا ملتا ہے؟ میرے آقا کے دل کو دکا کر کیا ملتا ہے؟ مدینے کے ایک یتیم کے چہرے پر اداسی جس نے دیکھنے کو برداشت نہیں کیا۔ فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، 2 شکلیں تھیں، ایک بچے کو اوپر اٹھا لیتے، بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، جب بات کریں تو فیس ٹو فیس بات کریں تو قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بڑا آدمی منڈی نیچے کر کر بات کرے اور نیچے والا چہرہ اوپر کر کر بات کرے، دونوں کو پریشانی۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ وہ امام الانبیاء جس کے پیچھے 1.25 لاکھ پیغمبروں نے اس کی تکبیر پر تکبیر باندھا تھا، اس کے رکوع پر رکوع کیا تھا، اس کے سجدے پر سجدہ کیا تھا، ایک بچے کو کہتے، بچے میں تجھے اٹھا رہا ہوں بات کرنے کے لیے، تو اس کی کیا مجال تھی؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، زمین و آسمان کی نعمتیں آپ کے قدم اطہر پر قربان ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے، روایت کے الفاظ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرح جھک گئے اور کیا الفاظ فرمایا؟ فرمایا، بیٹے کیا تم تیار ہو کہ میرے گھر چل کر محمد کو ابا بنا لو، عائشہ کو امی بنا لو؟ اللہ اکبر!
یہ نہیں کہا بیٹے میں کپڑا دلا دوں گا، بیٹے کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، اس سے اجازت لے رہے ہیں۔ کیا آپ بیٹے اس قابل سمجھتے ہو کہ میں محمد ابا بنوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری امی بنے عائشہ؟ کاش خدا اس یتیم کی جگہ ہمیں رکھ دیا ہوتا۔ اس برے زمانے میں پیدا کرنے سے بہتر اللہ تبارک تعالیٰ اس یتیم کی جگہ اس زمانے میں رکھ دیا ہوتا۔ آقا کی سرپرستی، آقا کی شفقت اور امی جان عائشہ سے بڑھ کر کون امی مل سکتی تھی؟ اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور فرمایا عائشہ کہ آپ سے نیا بچہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، بیٹے یہ امی ہیں تمہاری، انہیں سلام کرو، عائشہ اس کو نہلاؤ دہلاؤ اور گھر کے اندر جو بہترین کپڑا ہے اس کو پہناؤ۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس کے باپ کی مجال تھی کہ عید کی نماز اور عید کی تکبیر عیدگاہ کے اندر کہہ دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو لے کر آئے، وہ بچہ خوشی سے اچھل رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، ہے میرے باپ سے بڑھ کر کوئی باپ تم میں کا؟ میری ماں سے بڑھ کر کسی کی ماں ہے؟ میری اماں عائشہ صدیقہ ہے اور میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بھی یتیم کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچا۔ یہ دنیا والوں کو پیغام پہنچاؤ، اے نام نہاد امن کے نام پر فساد کے ٹھیکیداروں، جب اسرائیل اور غزہ کے اندر فائر سیز بندی ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، 12 گھنٹے کے لیے ایک ایمبولینس کے اندر ایک عورت کو، حاملہ عورت کو لے جایا جا رہا تھا، ایسی غدار قوم جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود راکٹ لانچ کر کر بم ڈال کر ایمبولینس کو نیست و نابود خاکستر کر دیا گیا۔ آج کے دن ناچنے گانے سے پہلے، اونٹی کو جانے سے پہلے اور بے محرم بے پردہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے غازہ کی بیٹی کو یاد کرو کہ عید کے کپڑوں کے لیے ترس رہی ہے۔ فلسطین کے شہید کو یاد کرو کہ کفن نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یاد کرو ہماری ماں اور بہنوں کو کہ عید کے دن کپڑا اور خوشیاں یہ تو دور کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میریکل بوائے کہ قدرتی بچہ، ماں کا جنازہ نکل چکا، باپ کا جنازہ نکل چکا، ماں حالت حمل میں تھی اور ڈاکٹروں نے حمل کو کاٹ کر بچے کی پرورش اب گلوکوز کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حرام خوری کرنے والوں، خدا کو ناراض کرنے والوں، ایک ہماری امت کی وہ بیٹی بھی ہے، امت کی وہ بہن بھی ہے، اسے یاد کرو، اس کے حق میں دعا کرو، اور یہاں سے جو تعاون کی دعاؤں کی شکلیں ہیں ان شکلوں کو اپناؤ، اس لیے کہ عید غم گساری کا نام ہے، عید بیوہ کے دکھ کو درد سمجھنے کا نام ہے، عید مظلوم کی مظلومیت کو پہچاننے کا نام ہے، عید یتیم کے آنسوؤں کو خشک کرنے کا نام ہے، عید غریبوں کے گھروں کے اندر خوشیاں لانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سنت طریقے پر ہمیں یہ عید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور عید کے تحفے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضائے رب کے عنوان سے دیا جاتا ہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، ابھی جو ہے نماز پڑھی جائے گی، 2 گانا نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ 3 زائد تکبیریں شروع پہلی رکعت کے اندر کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، اور 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، اور آخری تکبیر پر، چوتھی تکبیر پر آپ رکعت باندھ لیں، امام صاحب قرات کریں گے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اور دوسری رکعت ہوگی، اور دوسری رکعت کے اندر قرات ہوگی۔ رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر پر رکوع ہوگی، حسب معمول نماز ہوگی، اور حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ
جن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے وہ نمازوں کے بعد کا وقت بھی بتایا گیا ہے. عموماً عیدگاہوں کے اندر خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے جو خلاف سنت ہے. اگر کرنا چاہے کر لیں. مجلس کے اختتام پر حقیقی جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد، فرائض کے نماز کے بعد ہے. تو چنانچہ آج جہری دعا اس لیے کی جائے گی، حالانکہ یہاں سنت کے مطابق سری دعا کی جاتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں دعا کا موقع ہے اور محل ہے. اور خطبہ ہوگا، مختصر خطبہ ہوگا. آپ یوں سمجھیے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت نماز ہے اور 2 رکعت خطبہ ہے. اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد تشہد میں اٹھ کر سلام کرنے لگے، عید کے گلے ملنے لگے، بات چیت کرنے لگے، تو دنیا کا کون سا عالم اور مفتی اسے کہے گا کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اسی طریقے سے خطبہ اور نماز اور خطبہ یہ دونوں مل کر عید کی نماز مکمل ہوتی ہے. اس لیے آپ نماز کے بعد بالکل جیسے نماز کی کیفیت میں تشہد میں اور جمعہ کے عربی خطبے میں رہتے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ رہے، بالکل سادگی کے ساتھ مختصر وقت کے اندر. انشاءاللہ یہ ہم جو ہے عید کے سنن اور عید کے واجبات کو ہم ادا کر لیں گے. آپ اپنی صفوں کو درست فرما لیں.